آج آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ لبیک سے لوگوں کو پرابلم کیا ہے۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ بات داڑھی والے کی ہے اور بغیر داڑھی والے کی ہے۔ یہ بڑا سخت لفظ استعمال پڑھنے لگا ہوں، لیکن آپ کو سننا پڑے گا کہ یہ یزیدی لشکر اور حسینی لشکر کی بات ہے۔ آپ دیکھیں نمازی کس طرف زیادہ ہیں، کیا اس طرف زیادہ ہیں یا اس طرف زیادہ ہیں؟ آپ دیکھیں اسلام کی بات کرنے والے اس طرف زیادہ ہیں یا اس طرف زیادہ ہیں؟ یہ گھٹیا قسم کے لبرل جو کہتے ہیں ہر بات برداشت کر لو اسلام پہ، یہ اس طرف زیادہ ہیں یا اس طرف زیادہ ہیں؟ اب آپ ایک اور بات ذرا نوٹ کیجئے گا کہ کیا سودی نظام کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ تو آپ دیکھ لیں کہ ادھر ہیں زیادہ ہیں یا ادھر زیادہ ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھیک مانگنے والے، یہ جو ایم این اے کا بیٹا بھی ایم این اے، ایم پی اے کا بیٹا بھی ایم پی اے ہو، یہ والا نظام چاہنے والے اس طرف زیادہ ہیں یا اس طرف زیادہ ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود ہی سارے جواب مل جائیں گے۔ تو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سر بلندی کے لیے کون کام کر سکتے ہیں، آپ خود موازنہ کیجئے، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس میں آخری جو چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ جو جتنے گھٹیا لبرلز ہیں، کہ جو جتنے عجیب و غریب آپ کو لوگ نظر آئیں گے، یہ عجیب سے لاجک دیں گے کہ او ہو ایسے نہیں ہو سکتا، 21ویں صدی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 21ویں صدی میں مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا، قرآن دیا، وہ چند سالوں کے لیے تھا۔ اب لبرلز کا دور آگے، آپ کچھ اور کسی کو ماننا شروع ہو جائیں تو ذرا سوچو کہ کیا بات کرتے ہو۔ اسلام تا قیامت رہے گا اور اسی طرح رہے گا جس طرح چلا تھا، اور انشاءاللہ ہم دور جدید کا مقابلہ بھی احکامات خداوندی، احکامات کریم آقا، احکامات قرآن مجید کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے، اور انشاءاللہ سودی نظام کا خاتمہ کریں گے، نوجوانوں کو امپاور کریں گے، ان کو موقع دیں گے کہ وہ آئیں، وہ کاروبار کر سکیں، ان کو بغیر سود کے لون دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ 25 کروڑ دماغ ہیں، یہ 50 کروڑ آنکھیں ہیں، یہ 50 کروڑ ہاتھ ہیں۔ ان سے جس دن ہم نے کام لینا شروع کر دیا صحیح معنوں میں، تو آپ دیکھیے گا یہ ملک ترقی کرے گا، اور یہ وہ ملک ہے جو پوری دنیا سے لیڈ کرے گا۔ آج طیب اردگان کی آپ بات کر لیتے ہیں، آپ بات کریں سعد حسین رضوی کی، ان کی قیادت کی، تو آپ دیکھیے گا آپ ان تمام لوگوں کو بھول جائیں گے۔ سعد حسین رضوی وہ ہیں جو فلسطین پہ سب سے پہلے بولتے ہیں، جو کشمیر پہ سب سے پہلے بولتے ہیں، جو کوئی بھی گھٹیا عمل کرے، سوڈان والے کریں یا ڈنمارک والے کریں، سب سے پہلے بولتے ہیں۔ اور حکومتوں کو، گھٹیا لبرل کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اللہ خیر کرے کب یہ لبیک سعد حسین رضوی کی قیادت میں روڈوں پہ نکل آئے گی اور پھر مسئلے مسائل ہوں گے۔ ناظرین وقار، ذرا سوچئے گا کہ صحیح معنوں میں اسلام کو لیڈ کرنے والا لیڈر کون سا ہے، اور اس کے حق میں رہیے گا تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ سے یہ گلہ نہ کر سکیں کہ ہمیں کیسا پیدا کر دیا گیا ہے۔ غلام در غلام بننا ہے یا اپنے آپ کو امپاور کر کے کھڑا کرنا ہے اور صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔